امریکی صدر ٹرمپ کا ایران کی توانائی تنصیبات پر حملے مزید 10 دن کے لیے مؤخر کرنے کا اعلان. کہا ایران کی درخواست پر توانائی تنصیبات پر حملے 6 اپریل تک مؤخر کر رہا ہوں. انہوں نے 7 دن مانگے اور میں نے کہا میں آپ کو 10 دن دیتا ہوں. فیک نیوز کے باوجود ایران کے ساتھ بات چیت جاری ہے. وال اسٹریٹ جرنل کا کہنا ہے ایران نے توانائی تنصیبات پر حملے 10 دن تک روکنے کی درخواست نہیں کی. امریکی اخبار نے ثالثوں کے حوالے سے بتایا ایران نے امریکہ کے 15 نکاتی منصوبے پر حتمی جواب بھی نہیں دیا. رائٹرز سے گفتگو میں ایرانی حکام نے بتایا امریکہ کے 15 نکاتی منصوبے کا مسودہ مل گیا ہے مگر کی تجاویز یک طرفہ اور غیر منصفانہ ہے. You know, I told you about a present, right? They said to show you the fact that we're real and solid and we're there. We're going to let you have 8 boats of oil. 8 boats. 8 big boats of oil. This was 2 days ago. And they'll sail up tomorrow. That was 3 days ago. I think they were Pakistani flagged. And I said, well, I guess we're dealing with the right people. ایران نے تیل کے 8 بڑے جہاز آبنائے ہرمز سے گزرنے دیے. امریکی صدر کا دعویٰ. کہا انہوں نے کچھ دن پہلے بتایا تھا کہ ایرانی ہمیں ایک تحفہ دیں گے. میں آج یہ راز کھول رہا ہوں کہ وہ تحفہ کیا تھا. ہمیں ان لوگوں کی طرف سے پیغام آیا تھا کہ ہم اصلی لوگ ہیں. یہ ثابت کرنے کے لیے 8 جہاز گزرنے دیں گے. جہاز گزر گئے تو مجھے اطمینان ہوا اصلی لوگوں سے بات کر رہے ہیں. کابینہ اجلاس سے خطاب میں صدر ٹرمپ نے کہا معاہدہ نہ ہوا تو ایران پر بے رحمی سے حملے کریں گے. ایران کو معاہدہ کرنا ہوگا ورنہ امریکی حملوں کا سامنا کرنا پڑے گا. We have presented a 15-point action list that forms the framework for a peace deal. This has been circulated through the Pakistani government, acting as the mediator, and this has resulted in strong and positive messaging in talks. ایران جنگ سے نکلنے کا راستہ تلاش کر رہا ہے. امریکی نمائندہ خصوصی اسٹیو وٹکاف نے بتایا 15 نکاتی فریم ورک تیار کر کے پاکستان کے ذریعے ایران تک پہنچایا جس کے بعد مثبت پیغامات سامنے آئے. ایران کو یہ یقین دلایا جا سکے گا کہ مزید تباہی کے سوا راستہ نہیں تو معاہدہ ممکن ہو سکتا ہے. وٹکاف نے دعویٰ کیا ایسے اشارے مل رہے ہیں کہ پیش رفت ہو سکتی ہے. امن معاہدہ طے پا گیا تو یہ پوری دنیا کے لیے بہتر ہوگا. امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل کا کہنا ہے امریکی صدر مشرق وسطی میں مزید 10,000 فوجی بھیجنے پر غور کر رہے ہیں. رپورٹ میں کہا گیا ہے ممکنہ تعیناتی کا مقصد صدر ٹرمپ کو مزید فوجی آپشنز فراہم کرنا ہے. اسرائیل کے تہران سمیت ایران کے دیگر شہروں پر حملے. قم میں اسرائیلی حملوں میں 6 افراد شہید اور متعدد زخمی ہوئے. اسرائیلی فورسز کا کہنا ہے تہران اور قم پر بڑے پیمانے پر حملوں کی لہر شروع کی ہے. ایرانی ہلال احمر کا کہنا ہے بمباری کی وجہ سے ریسکیو اور امدادی آپریشن متاثر ہو رہا ہے. ایرانی نائب وزیر صحت کا کہنا ہے اب تک اسرائیلی اور امریکی حملوں میں 1937 افراد شہید ہو چکے. تہران میں پاکستانی سفارت خانے کے اطراف اسرائیل کی بمباری. پاکستانی سفارت خانے کا عملہ محفوظ رہا. ایران کا اسرائیل پر درمیانے اور طویل فاصلے تک مار کرنے والے میزائلوں، ڈرونز اور ملٹی وار ہیڈ ہتھیاروں سے حملہ. میزائلوں پر دنیا بھر سے ایران کی حمایت کرنے والوں سے اظہار تشکر کی کلمات درج ہیں. پاسداران انقلاب کا کہنا ہے حملوں میں دشمن کے اسٹریٹجک مقامات کو نشانہ بنایا گیا. اشدود میں آئل سٹوریج ٹینک اور ڈیپو پر حملے کیے. مختلف علاقوں میں سائرن بج اٹھے. اسرائیلی حکام کے مطابق ایرانی حملوں میں اب تک 5,000 سے زیادہ افراد زخمی ہو چکے ہیں. خلیجی ملکوں کے ہوٹلز امریکی فوجی اہلکاروں کو کمرے نہ دیں. ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے ایکس پر لکھا امریکی فوجی ہوٹلوں اور دفاتر میں چھپ گئے ہیں. وہ جی سی سی کے شہریوں کو انسانی ڈھال کے طور پر استعمال کرتے ہیں. امریکی ہوٹل بھی ان فوجی اہلکاروں کو رہائشی خدمات فراہم نہیں کرتے جو خطرے کا باعث ہوتے ہیں. ایران کا اپنے رہنماؤں کا قتل روکنے کے لیے اقوام متحدہ سے مداخلت کا مطالبہ. ایران کے مستقل مندوب امیر سعید اروانی نے سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ کے نام خط میں لکھا وہ ایرانی رہنماؤں کے قتل کا منصوبہ روکنے کے لیے کردار ادا کریں.
G7 to help with the Strait of Hormuz? Well, it's in their interest to help, but it's in their national interest. The United States is constantly being asked to help in a war that's happening in another continent, in Ukraine. But when the U.S. had a need, he didn't get proper positive responses. امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو G7 وزرائے خارجہ اجلاس میں شرکت کے لیے فرانس پہنچ گئے. کہتے ہیں جنگوں میں امریکہ سے متعدد بار مدد مانگی گئی اور ہم نے مدد کی. جب ہمیں ضرورت پڑی تو نیٹو سے مثبت جواب نہیں ملا. ایک دو رہنماؤں نے کہا ایران جنگ یورپ کی جنگ نہیں ہے. ٹھیک ہے یوکرین بھی ہماری جنگ نہیں لیکن ہم نے سب سے زیادہ حصہ لیا. یورپی یونین کی خارجہ امور کی سربراہ کا یہ کایا کلاس کا کہنا ہے روس نے امریکیوں کو نشانہ بنانے کے لیے ایران کو انٹیلیجنس فراہم کی بلکہ ڈرونز کے ذریعے بھی مدد کر رہا ہے. امریکہ اگر مشرق وسطیٰ میں جنگ کا خاتمہ چاہتا ہے تو روس پر دباؤ ڈالے کہ وہ ایران کی مدد بند کرے. اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے ایران جنگ پر بند کمرہ اجلاس آج طلب کر لیا. اجلاس روس کی درخواست پر بلایا گیا. اسرائیلی آرمی چیف نے سیکیورٹی کابینہ بریفنگ میں ناکامی کا اعتراف کر لیا. الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی آرمی چیف نے کہا افرادی قوت میں کمی کی وجہ سے فوج ناکام ہو جائے گی. فوج کے لیے معمول کے مشن مکمل کرنا بھی مشکل ہوتا جا رہا ہے. اسرائیل کے 2 شہروں کے میئرز نیتن یاہو حکومت پر برس پڑے. حزب اللہ کے ہاتھوں تباہی کا ذکر کرتے ہوئے اسرائیلی میئر رو پڑا. کہا ہر چیز تباہ ہو گئی, کوئی ملک ہمارا ساتھ دینے کو تیار نہیں. شمالی اسرائیل کے شہر کریات شمونا کا میئر اسرائیلی وزیروں کے اجلاس میں پھٹ پڑا. کہا حزب اللہ جیت گیا. اسرائیل کا ایک شہر صفائے ہستی سے مٹ چکا ہے. اسرائیلی اپوزیشن لیڈر کی اسرائیلی وزیر اعظم پر کڑی تنقید. کہا نیتن یاہو اسرائیلی فوج کو تباہی کی طرف لے کر جا رہا ہے. اسرائیلی آرمی چیف نے سیکیورٹی کابینہ بریفنگ میں ناکامی کا اعتراف کر لیا. الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی آرمی چیف نے کہا افرادی بین الاقوامی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں کمی. لندن برنٹ خام تیل کی قیمت 0.66% کمی کے ساتھ $107.29 فی بیرل ہو گئی. ویسٹ ٹیکساس خام تیل بھی 0.85% سستا. قیمت $93.67 فی بیرل ہو گئی. توانائی کے بحران پر قابو پانے کے لیے حکومتی اقدامات. پیٹرول کا 1 اور LPG کے مزید 2 جہاز پورٹ پر پہنچ گئے. بین الاقوامی مارکیٹ میں سونے اور چاندی کی قیمتوں میں اضافہ. عالمی مارکیٹ میں فی اونس سونا $63 اضافے کے ساتھ $4,441 پر ٹریڈ کر رہا ہے. فی اونس چاندی کی قیمت $1.5 اضافے سے $69.57 ہو گئی. تنازع کے باعث عالمی مارکیٹ اسٹاک مارکیٹس اور لاجسٹکس کے شعبے متاثر ہونا شروع ہو گئے. عالمی بینک کا کہنا ہے حکومتوں نجی شعبے اور دیگر اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ مل کر چیلنجز سے نمٹنے میں تعاون کر رہے ہیں. عالمی بینک متاثرہ ملکوں کے ساتھ براہ راست رابطے میں ہے. ادارہ متاثرہ ملکوں میں ضروری فنڈز کی فراہمی اور تجارت کے فروغ کے لیے سرمایہ کاری پر بھی غور کر رہا ہے. یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی سعودی عرب پہنچ گئے. ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ملاقات. خطے میں بڑھتی کشیدگی اور یوکرین بحران پر بات کی. خلیجی ملکوں کی یوکرین کی فضائی دفاعی ٹیکنالوجی میں دلچسپی. غیر ملکی میڈیا کے مطابق کیف خلیجی ملکوں کو روسی ڈرونز مال گرانے کے تجربے سے فائدہ پہنچانا چاہتا ہے. خلیجی ملکوں کو ایرانی ساختہ شاہد ڈرونز کا سامنا ہے جو روس یوکرین کے خلاف استعمال کر رہا ہے. یوکرین اپنے انٹرسیپٹرز کے بدلے خلیجی ممالک سے مہنگے فضائی دفاعی میزائل حاصل کرنا چاہتا ہے. GSP پلس سے متعلق کسی پروپیگنڈے کا حصہ نہیں بننا چاہیے. SMEs اور ٹیکسٹائل سیکٹر پاکستان کی ایکسپورٹ اور معیشت کی لائف لائن ہے. FPCCI صدر عاطف اکرام شیخ اور دیگر عہدیداروں کی نیوز کانفرنس. ثاقب فیاض مگو نے کہا IMF پروگرام سے نکلنے کا واحد حل صرف ایکسپورٹ ہے. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے مارکہ حق جیتا. اب بزنس کمیونٹی اور حکومت کی ذمہ داری ہے مارکہ معیشت جیتے.
PSL 11 में कराची किंग्स की टीम अपनी मुहिम आज कोयटा के खिलाफ मैच से शुरू करेगी। किंग्स के असिस्टेंट कोच मोहम्मद मसरूर का कहना है पिछले सीजन के मुकाबले मिडिल ऑर्डर मजबूत है। उम्मीद है इस बार टीम फाइनल खेलेगी। मैच से पहले कराची किंग्स के खिलाड़ियों की मौज मस्तियां। सीजन 11 में भी किंग्स की कमान डेविड वार्नर के हाथ में। मोइन अली और एडम ज़ेम्पा का किरदार भी अहम होगा। PSL 11 में कराची एक्सप्रेस फास्ट बॉलर रिजवानुल्लाह जैसे कराची किंग्स ने टैलेंट हंट प्रोग्राम से खोज कर संवारा। 6 फुट 5 इंच कामत के रिजवान को किंग्स के असिस्टेंट कोच मोहम्मद मसरूर ने दरियाफ्त किया। नौजवान पेसर ऑस्ट्रेलवी लेजेंड ब्रेट ली का मता उन्हीं की तरह खतरनाक बॉलर बनने का ख्वाहां। रिजवानुल्लाह PSL में अपनी तेज रफ्तार बॉलिंग से हरीफों के शिकार के लिए तैयार है। हम अपने PCB के साथ हैं, हम उनके पीछे खड़े हुए। PSL पाकिस्तान ना सिर्फ के फिजाई और जंग के मैदान में और क्रिकेट के मैदान में इनसे जरूर आगे बढ़ेगा। हमारे अंदर स्पोर्ट्समैनशिप पूरी है। PSL इज दी साइज के हिसाब से द लार्जेस्ट क्रिकेट लीग इन द वर्ल्ड। जंग की तरह क्रिकेट के मैदान में भी पाकिस्तान जरूर आगे बढ़ेगा। हम PCB के साथ खड़े हैं। ओनर कराची किंग्स सलमान इकबाल के प्रोग्राम हर लम्हा पुरजोश में गुफ्तगू। कहा पाकिस्तानियों ने दिखा दिया कि PSL दुनिया की बड़ी क्रिकेट लीग है। डेविड वार्नर समेत कराची किंग्स के तमाम खिलाड़ी आज मैदान में अपनी भरपूर परफॉर्मेंस के लिए पुरअज़्म हैं। PSL की व्यूवरशिप हाई लेवल पर है। स्टेडियम में शायकीन नहीं लेकिन हमारे शायकीन की तादाद सबसे ज्यादा है। नए फ्रेंचाइज ओनर PSL में नई तवानाई लेकर आए हैं। पड़ोसी मुल्क PSL की बुराई में लगा है। PSL को कामयाब करके पड़ोसी मुल्क को तकलीफ पहुंचानी थी जो पहुंचा दी। क्रिकेट क्रिकेट होती है, रोना धोना नहीं होता। इंशाअल्लाह पाकिस्तान टीम क्रिकेट के मैदान में इनसे जरूर आगे बढ़ेगी। पाकिस्तान सुपर लीग 11 का एक्शन कज़ाफ स्टेडियम में मुख्तसर तकरीब हुई। मेहमान खुसूसी वज़ीर आला मरीम नवाज ने शिरकत की। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने मरीम नवाज का खैर मकदम किया। तमाम टीमों के मालिकों और खिलाड़ियों से तारुफ कराया। लीग के ब्रांड एम्बेसडर वसीम अकरम ट्रॉफी थामे स्टेडियम में आए। इफ्तिताही मैच से पहले कौमी तराना पढ़ा गया। PSL की दिफाई चैंपियन लाहौर कलंदर्स का सीजन 11 में फातिहाना आगाज। हैदराबाद किंग्समैन हुई आउट क्लास। लाहौर कलंदर्स की हैदराबाद किंग्समैन को 69 रन से शिकस्त। 200 रन के ताकुब में हैदराबाद की टीम 130 रन पर ढेर हो गई। उम्मीद इनसे यही थी, जिस तरह की टीम कॉम्बो इन्होंने बनाया था। तो हैदराबाद है, अभी उन्हें टाइम लगेगा। अब आप देखें मास सदाकत पाकिस्तान से खेला, उसने बड़ा अच्छा परफॉर्म करा। वो T20 का भी अच्छा प्लेयर, आज वो टीम में नहीं था। हैदराबाद बहुत बुरा खेला। मेन बॉलर को पूरे 4 ओवर नहीं उसने करवाए। मास सदाकत किसी सूरत नहीं बैठता। भी रिसेंटली वो सीरीज खेल के आया बांग्लादेश के खिलाफ। हैदराबाद की टीम ने खराब कारकर्दगी का मुजाहरा किया। इनसे यही उम्मीद थी। इनको भी वक्त लगेगा। प्रोग्राम हर लम्हा पुरजोश में साबिक स्टार क्रिकेटर्स का तज्जिया। बासित अली ने कहा मौज सदाकत जैसा परफॉर्मर टीम में ही नहीं था, उसे खिलाना चाहिए था। कामरान अकमल बोले हैदराबाद ने अपने मेन बॉलर से पूरे ओवर्स नहीं कराए। मौज सदाकत को कैसे ड्रॉप कर दिया, समझ से बाहर है। अदाकारा हाजरा यामीन बनी मेहमान। केना दिलचस्प खेल किया वसीम बदामी के मासूमाना सवालात का सामना। पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जहां बाजार दोपहर के बाद खुलते हैं और निस्फ रात के बाद बंद होते हैं। कई बार हर सतह पर यह मसला उठाया, लेकिन ताजिरों की ताकत के सामने हुकूमतें लाचार हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एक्स पर पैगाम लिखा, बिजली चोरी हक समझकर की जाती है। हमारे मुल्क में ऐसी मार्केटें मौजूद हैं जहां रिज़्क़ के हलाल चोरी की बिजली से कमाया जाता है। अल्लाह ने हमें 12 महीने सूरज की रोशनी से नवाजा है, लेकिन हम कारोबार बिजली की रोशनी में करने पर बज़िद हैं।
وزارت خزانہ کا پاکستان میری ٹائم اینڈ پورٹ اتھارٹی ایکٹ پر تحفظات کا اظہار. IMF پروگرام اہداف کے مطابق نظر ثانی شدہ مسودہ دوبارہ پیش کرنے کی ہدایت. وزارت خزانہ کا کہنا ہے مسودے میں متعدد بنیادی خامیاں ہیں جنہیں دور کیے بغیر منظوری ممکن نہیں. مجوزہ اتھارٹی کو بیک وقت ریگولیٹری آپریشنل اختیارات دینا مفادات کے ٹکراؤ کا باعث بن سکتا ہے. بندرگاہوں اور میری ٹائم سیکٹر کے انتظامی امور کے لیے الگ ادارہ قائم کیا جائے. راولپنڈی کے علاقے گوہڑا میں شادی کی تقریب میں فائرنگ کے الزام میں دلہن گرفتار، دلہا فرار. پولیس نے سرکار کی مدیریت میں واقعے کا مقدمہ درج کر لیا. گرفتار دلہن کے قبضے سے 30 بور کا پستول برآمد. دلہا شہریار فرار ہو گیا. کراچی کی خستہ حال سڑکیں شہریوں کے لیے درد سر بن گئیں. گنجان آباد علاقے لیاقت آباد 10 نمبر سے حسن اسکوائر جانے والی سڑک طویل عرصے سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار. اوپر سے ٹوٹی سڑک پر کچرے کے ڈھیر نے شہریوں کو اذیت میں مبتلا کر دیا. متحدہ عرب امارات میں موسلا دھار بارش. ابوظہبی، دبئی اور شارجہ میں یالہ باری بھی ہوئی. سڑکوں پر پانی جمع ہو گیا. راس الخیمہ میں برف کی تہ جم گئی. فجیرہ میں گاڑیاں بہہ گئیں. العین کی وادیوں میں سیلابی صورتحال. عجمان میں طوفانی ہواؤں کے ساتھ بارش نے جل تھل ایک کر دیا. سعودی عرب میں بھی موسلا دھار بارش ہوئی. مدینہ منورہ، ریاض، طائف، جدہ اور عسیر میں بادل برس پڑے. تبوک میں کہیں بارش اور کہیں برف باری. لاہور میں بوندا باندی کے بعد موسم خوشگوار. پنجاب کے مختلف علاقوں میں پیر تک بارشوں کا اسپیل جاری رہنے کی توقع. کراچی میں کل ہلکی بارش کی پیش گوئی. بلوچستان میں مغربی اضلاع میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش متوقع. گلگت، خیبر پختونخوا کے بیشتر اضلاع میں مطلع جزوی ابر آلود رہے گا. امریکہ اپنی 250ویں سالگرہ پر نئے کرنسی نوٹ چھاپنے کا منصوبہ. امریکی ڈالروں پر صدر ٹرمپ کے بھی دستخط ہوں گے. امریکی وزارت خزانہ کا اعلان. روئٹرز کے مطابق 165 سالہ قدیم روایت کو پس پش ڈالتے ہوئے امریکی ڈالر پر کسی برسر اقتدار صدر کے دستخط ثبت کیے جائیں گے. اور بیلاروس کے صدر کا شمالی کوریا کا دورہ. لوکاشینکو نے کم جونگ ان کو رائفل تحفے میں دی. رائفل دیتے ہوئے مزاحیہ انداز میں کہا اگر دشمن سامنے آ جائے تو کام آئے گی، جس پر کم جونگ ان نے ہنستے ہوئے رائفل کا معائنہ کیا اور اس کے ریلوڈنگ نظام کو بھی آزمایا.